السلام علیکم کلاس، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از آن اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 پارٹ 2. ایکٹس اینڈ لاز کی اس لیکچر سیریز کے اندر ہم اب تک 2 ایکٹس آپ کو پڑھا چکے ہیں، جس میں اے ایس ایف ایکٹ 1997، نیکٹا ایکٹ 2013 اور کل آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 اسٹارٹ کروایا گیا، جس کا پارٹ 1 آپ کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے. تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے اندر ٹوٹل سیکشنز کی تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل سیکشنز کی تعداد ہے 40، اور پارٹ 1 کے اندر ہم 20 سیکشنز آپ کو پڑھا چکے ہیں. آپ کو کل کے لیکچر میں یہ بھی بتایا گیا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے اندر کتنے شیڈیولز ہیں. اس کے اندر 5 شیڈیولز ہیں. یہ بیسک نالج ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 سے جڑی، جو کہ آپ سے نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران بھی پوچھی جا سکتی ہے. اب لاز اینڈ ایکٹ سے جڑی معلومات پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ جان لیجئے، اگر آپ کسی بھی سیکیورٹی فورسز کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ ایکٹس اینڈ لاز آپ کو پڑھنا لازمی ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے بعد ہم FATF کے بارے میں بھی آپ کو پڑھائیں گے، اور اس سے پہلے آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے فنکشنز کے بارے میں بھی پڑھایا جا چکا ہے. تو جن لوگوں نے کل کا لیکچر اٹینڈ نہیں کیا، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کل کا لیکچر ضرور اٹینڈ کر لیں، کیونکہ کل کے لیکچر میں ہم نے بہت ہی بیسک چیزیں بتائی ہیں آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 سے متعلق. تو آج میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی تھیوری آپ کو مکمل کروا دی جائے، اور آخر میں اس ایکٹ سے جڑے تقریباً 150 MCQs جو کہ میں نے اکٹھے کیے ہیں، وہ آپ کو PDF نوٹس میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے، جن کو آپ ایگزام سے ایک رات پہلے ضرور پڑھ کر جائیے گا. تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو بغیر دیر کی آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے پارٹ 1 کے اندر 20 سیکشنز آپ کو مکمل طور پر پڑھائے جا چکے ہیں، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ریمیننگ 20 سیکشنز آپ کو پڑھا دیے جائیں گے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن نمبر 21 میں کیا بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تو سیکشن نمبر 21 کے اندر پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے. تو یہ پروٹیکشن کن لوگوں کو دی جانی ہے؟ نمبر 1 ججز کو، جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ کاؤنسلز کو، پروسیکیوٹرز کو، وٹنسز کو، اور ایسے افراد جو اس کورٹ پروسیڈنگز کا حصہ ہوں گے، ان کو پروٹیکشن دی جائے گی. یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا ہندوستانی موویز کی، کہ جب کوئی گواہ عدالت میں پیش کیا جانا ہوتا ہے تو اس کو راستے میں ہی مار دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بات کی گئی ہے پروٹیکشن کی، نہ صرف ججز کی بلکہ جو گواہ پیش کیے جائیں گے اس عدالت میں، ان کو بھی اسٹیٹ کیا پرووائڈ کرے گا؟ پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے. دا کورٹ میں سبجیکٹ ٹو دی اویلیبلٹی اور ریسورسز میکس سچ نیسیسری آرڈرز ٹو ٹیک سچ میئرز ایز اٹ ڈیمز فٹ ود ان اویلیبل ریسورسز فار دا پروٹیکشن آف وٹنس، جج، public prosecutors, counsel and other persons concerned in court proceedings. تو اسٹیٹ ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا for an offense under this act which may also include the following measures. اب وہ کون کون سے measures ہیں اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. Proceedings may be held in camera. آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ آج ان کیمرا سیشن ہوگا. ان کیمرا سیشن سے مراد یا ان کیمرا پروسیڈنگ سے مراد کہ وہاں پر کسی بھی میڈیا پرسنز کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ان کورٹ پروسیڈنگز کو کور کر سکے، اور انڈر ریسٹرکٹڈ انٹری ممبرز آف پبلک. ٹھیک ہے. اب جو پبلک کے جو ممبرز ہوتے ہیں جو عدالت تشریف لاتے ہیں، تو ان کی جو تعداد ہے وہ بھی لمیٹڈ کر دی جائے گی پروٹیکشن میئرز کو دیکھتے ہوئے. جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہیں نا کہ عدالت کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کورٹ پروسیڈنگز کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ
جو پبلک ممبرز ہیں ان کی جو تعداد ہے اس کو بھی کیا کر لیا جائے گا, ریسٹرکٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو لوگ ضروری ہوں گے انہی کو کورٹ پروسیڈنگز اٹینڈ کرنے کی اجازت ہوگی. ویئر نیسیسری فار دا پروٹیکشن آف دا جج, جہاں پر جج کی پروٹیکشن کی بات آ جاتی ہے, witnesses or victims family members, or to prevent persons from crowding or storming the court to intimidate the judge. تو وہاں پر ایسے عناصر کو روکا جائے گا جو کہ جلاؤ گھیراؤ کر کے جو ججز ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کریں, ان کو ڈرائیں دھمکائیں. ٹھیک ہے, اور ٹو کریٹ اے تھریٹننگ ایٹماسفیئر, یا کوئی ایسا ایٹماسفیئر وہاں پر وہ کریٹ کر دیں جس سے ڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں سے بھی کیا کرنا ہوگا, جی ہاں, ان سے حفاظت کے لیے میئرز لینا ہوں گے. دا نیمز آف ججز, اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی کسی عدالت میں کیس لگنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, تو وہاں پر ایک ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے یا ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کل کون کون سی کورٹ پروسیڈنگز ہوں گی, کن کن کیسز کو سنا جائے گا. لیکن جب بات کی جائے گی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کی تو وہاں پر سب کچھ چھپایا جائے گا. ججز کے نام چھپائے جائیں گے, کاؤنسل اور پروسیکیوٹرز کے نام چھپائے جائیں گے, وٹنسز کے نام بھی چھپائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ کسی کو نہ معلوم ہو سکے کہ کون کون گواہ اس عدالت میں کل پیش ہونے جا رہے ہیں. ڈیورنگ اینی انکوائری کے دوران, انویسٹیگیشن اور کورٹ پروسیڈنگز, wherever the matter of the identification of the accused arises, adequate protection shall be provided to witness identifying any accused. For example, قتل کا کیس جاری ہے. اب قتل کے کیس میں وٹنس کو بلانا ضروری ہے نا, کیونکہ وٹنس کو نہیں بلائیں گے تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ ہاں یہی وہ قاتل ہے جس نے فلاں شخص کو مارا. تو اس صورتحال میں بھی جو وٹنس ہوگا اس کو بھرپور سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آئیڈینٹی دا وٹنس فرام دی اکیوز, یعنی جو وٹنس لایا جا رہا ہوگا اس کی آئیڈینٹی کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا. دا پروونشل گورنمنٹ shall take necessary steps to ensure that the prisoners in jail, اب جو جیلی ہوتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو جیل میں لوگ موجود ہیں وہ موبائل فون کا استعمال نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, ویسے تو کہیں پہ بھی یہ اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی جیل میں موجود شخص موبائل استعمال کر سکے. The government shall extend protection to a judge, a counsel, public prosecutor and the witness during investigation of an offence and proceedings under this act and thereafter as may be considered necessary. اب جب تک وہ کیس چل رہا ہے عدالت میں تو جج کو, کاؤنسل کو اور پبلک پروسیکیوٹر کو کیا دی جائے گی, سیکیورٹی دی جائے گی. یہاں تک کہ اگر کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد بھی ان ججز کو, ان وٹنسز کو, ان پبلک پروسیکیوٹرز کو کیا دی جائے گی, پروٹیکشن دی جائے گی. فار ایگزامپل عدالت نے فیصلہ سنایا آپ کے خلاف, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد obviously جو جج ہوگا اس کی جان کو خطرہ ہوگا. اگر آپ کو وہ فیصلہ نہیں منظور تو آپ بدلے کی آگ میں ججز کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, پبلک پروسیکیوٹر کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور گواہ جس نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اسٹیٹ آپ کو کیا پرووائڈ کرے گا, پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا سیکشن نمبر 21A میں کیا بات کی گئی ہے, کارڈنز فار ٹیررسٹ انویسٹیگیشن. کارڈنز سے مراد کہ اس جگہ پر جہاں پر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کو کارڈن آف کر لیا جائے. ٹھیک ہے, اب اس دوران پھر انویسٹیگیشن بھی ہوگی. کارڈنز فار ٹیررسٹ انویسٹیگیشن. An area is a cordoned area for the purposes of a terrorist investigation under this act if it is so designate under this section. ٹھیک ہے, اب سیکشن 21B میں کیا بات کی گئی ہے کہ ٹیررسٹ انویسٹیگیشن کس طرح سے ہوگی. A policeman in uniform
اور اے ممبر آف اے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. کل کے لیکچر میں ہم نے آپ کو JIT کے بارے میں بتایا تھا, ٹھیک ہے. پولیس مین, کوئی بھی پولیس والا جو کہ یونیفارم میں موجود ہوگا, یا کوئی JIT کا ممبر. اب JIT کے ممبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 5 ہوتی ہے. کل کے لیکچر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. تو جہاں پر انویسٹیگیشن کی بات کی جائے گی, یا تو وہ انویسٹیگیشن کرنے والا شخص پولیس سے تعلق رکھتا ہوگا, یونیفارم اس نے پہنی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیس والا نہیں ہے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا جو ممبر ہے وہ بھی ٹیررسٹ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. آرڈر اے پرسن ان اکارڈنٹ ایریا ٹو لیو امیڈیٹلی. اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ممبر یا پولیس افسر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے, تو وہاں پر وہ کسی بھی شخص کو یہ آرڈر دے گا کہ وہ جو ایریا کارڈن آف کیا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد چھوڑ دے, وہاں سے چلا جائے. اور وہ بھی کسی شخص کو آرڈر دے گا کہ لیو دا پریمیسز وچ آر ہوللی اور پارٹلی ان اور ایڈجسٹنٹ ٹو کارڈن ایریا. یعنی کوئی جو ملحقہ علاقہ ہے اس ایریا سے جو کہ کارڈن آف کیا ہوا ہے ٹیررسٹ انویسٹیگیشن کے لیے, تو کہا جائے گا وہاں سے جلد آپ یہاں سے موو ہو جائیں, ہٹ جائیں. آرڈر دا ڈرائیور اور اے پرسن ان چارج آف اے وہیکل. فار ایگزامپل وہاں پر کوئی گاڑی کھڑی ہے تو وہ اس کے ڈرائیور کو یہ حکم دے گا کہ جو کارڈنڈ ایریا ہے اس سے جلد یہاں سے اپنی گاڑی کو موو کروائے. فار ایگزامپل کوئی ایسی گاڑی کھڑی ہے اور ڈرائیور بھی موجود نہیں ہے, تو پھر وہ پولیس مین یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ممبر انتظام کرے گا کہ وہاں پر جو کھڑی گاڑی ہے اس کارڈنڈ ایریا میں اس کو ہٹانے کا بندوبست کرے. ارینج فار دا موومنٹ آف وہیکل ود ان اے کارڈنڈ ایریا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروہیبٹ اور ریسٹرکٹ ایکسیس ٹو اے کارڈنڈ ایریا بائی پیڈسٹرینز اور وہیکلس. اور یہ بھی یقینی بنائے کہ وہاں پر پیدل چلنے والے افراد یا گاڑی جہاں سے گزر سکتی ہے تو یہ وہ یقینی بنائے کہ جو کارڈنڈ ایریا کیا ہوا ہے, کارڈنڈ آف کیا ہوا ہے یہ ایریا, وہاں سے نہ کوئی پیدل چلنے والا شخص گزرے نہ کوئی گاڑی گزرے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ جی ہاں, اوپر بتا چکا ہوں کہ یونیفارم پولیس مین نے یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا جو ممبر ہوگا وہ یہ سب کا سب ذمہ داری نبھائے گا. ٹھیک ہے. انٹر اینڈ سرچ اینی پریمیسز ان اے کارڈنڈ ایریا. فار ایگزامپل یہ آدھے کلومیٹر کا ایریا کارڈنڈ آف کر لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تحویل میں لے لیا گیا ہے. اب اس میں کچھ گھر بھی موجود ہیں, کچھ آفیسز موجود ہیں. تو اب یہ جو ایریا کارڈنڈ آف کیا ہوا ہے اس میں اس پولیس مین کو یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبر کو اجازت ہوگی کہ وہ وہاں پر جائے اور سرچ کر سکے. یہ اس کو اجازت ہوگی اگر اس کو لگے کہ یہاں پر ٹیررزم سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سرچ اینڈ اریسٹ اینی پرسن ہی ریزنیبل سسپیکٹس ٹو بی اے پرسن کنسرنڈ ان ٹیررزم. تو وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ممبر یا وہ پولیس والا جو کہ یونیفارم میں موجود ہے وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے اگر اسے کسی پر شک ہو. ٹھیک ہے. provided that any search of a person shall be done by a police person of the same sex. same sex سے مراد ہے فار ایگزامپل کہ وہاں پر کوئی عورت موجود ہے تو عورت سے جو انویسٹیگیشن کرے گا یا سرچ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ بھی عورت ہی ہونی چاہیے, یعنی پولیس سے عورت ہی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر عورت موجود ہو اور مرد پولیس مین اس کی سرچ کر رہا ہو, اس کی تلاشی لے رہا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اگر سیم سیکس ہے, میل ہے, تو میل پولیس مین اس کی تلاشی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر فیمیل ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو فیمیل کانسٹیبل کو بلانا پڑے گا, فیمیل پولیس مین کو بلانا پڑے گا. ٹیک پوزیشن آف اینی پراپرٹی ان اے کارڈنڈ ایریا. یعنی اس ایریا میں جو پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پوزیشن بھی وہ پولیس مین یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ممبر لے سکتا ہے جس کو وہ سمجھے
کہ likely to use for the purpose of terrorism. ٹھیک ہے کہ یہ چیز ٹیررزم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو وہ اس چیز کو اپنے پوزیشن میں لے سکتا ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا سیکشن نمبر 21C ٹریننگ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب یہاں پر ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ ٹریننگ سے مراد کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جانب سے اجازت نہ ہو کہ وہ کسی کو ٹرین کرے اور وہ اس کے باوجود ٹرین کر رہا ہو، اس کو ہتھیار چلانا سکھا رہا ہو، فائر آرمز چلانا سکھا رہا ہو، تو یہ بھی کس کے انڈر آتا ہے؟ جی ہاں، ٹیررزم ایکٹ کے انڈر آتا ہے. ویپنز ٹریننگ. A person commits an offense if he provides without a valid authorization from the competent authority any instruction or training in the making or used of. For example, میں اس آفنس میں آ جاؤں گا، اس جرم میں آ جاؤں گا اگر میں وداؤٹ اے ویلڈ آتھرائزیشن اور وداؤٹ اے ویلڈ آتھرائزیشن آف کمپیٹنٹ اتھارٹی میں کسی شخص کو کس چیز کی ٹریننگ دے رہا ہوں گا؟ ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہوں گا، تو وہ بھی ٹیررزم آفنس کہلائے گا. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ فائر آرمز. کسی کو میں فائر آرمز کے بارے میں تربیت دے رہا ہوں، اس کو سکھا رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی ایسی آتھرائزیشن موجود نہیں ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جانب سے کہ میں یہ چیزیں لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، تو یہ بھی ٹیررزم ایکٹ ہے. اس کے علاوہ ایکسپلوسیوز، کیمیکل، بایولوجیکل اینڈ ادر ویپنز کا استعمال اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں، اس کی ٹریننگ میں کسی کو دے رہا ہوں اور میرے پاس کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جانب سے کوئی لائسنس موجود نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، تو میں ایک ٹیررزم ایکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. A person commits an offense. کوئی ایسا شخص جو جرم کا ارتکاب کرے گا اگر وہ without valid authorization from the competent authority any instruction or training to any child under subsection 1. اب انڈر subsection 1 میں جو میں نے بات کی ہے کہ یا تو وہ فائر آرمز کی ٹریننگ دے رہا ہوگا، کسی کو ایکسپلوسیوز کی وہ ٹریننگ دے رہا ہوگا، یا کیمیکل، بایولوجیکل اور ادر ویپنز کی وہ ٹریننگ دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ کنوکشن ہوگی. اور کتنی جیل ہو سکتی ہے؟ 10 سال تک اس کو جیل ہو سکتی ہے فائن کے ساتھ. ٹھیک ہے. A person commits an offense if he receives instructions or training from anyone. اب یہ تو بات کی کر دی گئی اوپر کہ جو شخص ٹریننگ دے رہا ہوگا وہ جرم کا مرتکب ہوگا. تو واٹ اباؤٹ دوز پرسنز جو وہ ٹریننگ لے رہے ہوں گے؟ تو یہاں پر بات کی گئی ہے اگر کوئی شخص وہ ٹریننگ لے رہا ہے کسی سے بھی وداؤٹ ویلڈ آتھرائزیشن فرام دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، اور اس نے کسی سے اجازت نہیں لی کہ میں یہ ٹریننگ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹو گیو سچ انسٹرکشنز اور ٹریننگ اور انوائٹس این ادر، اور وہ کسی اور کو بھی دعوت دیتا ہے اسپیسیفکلی اور جنرلی ٹو ریسیو سچ ان آتھرائزیشن انسٹرکشن، کہ وہ ان آتھرائز انسٹرکشنز لے آ کر سیکھے یہ چیزیں اور ٹریننگ کرے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا استعمال کرے. اس میں جو چیزیں اوپر بتائی گئی ہیں فائر آرمز، ایکسپلوسیوز یا کیمیکل، بایولوجیکل اور ادر ویپنز کا استعمال وہ سیکھے تو وہ بھی جرم کا مرتکب ہوگا. A child commits an offense. اگر ایک بچہ کوئی جرم اس سے سرزد ہوتا ہے if he provides without valid authorization from the competent authority any instruction or training, or if he receives such unauthorized instructions or training or invites another specifically or generally to receive such authorized instructions or training in the making or use of firearms, explosives, chemical, biological and other weapons. ٹھیک ہے. پھر بات کی گئی ہے a child guilty of an offense. فار ایگزامپل بچے پہ جرم ثابت ہو گیا، کیس چلا اینٹی ٹیررزم کورٹس میں، جرم ثابت ہو گیا انڈر سیکشن 4 کے shall be liable or conviction to imprisonment for a term not less than 6 months. کم از کم سزا 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال کی ہوگی اس کو.
ٹھیک ہے. A person guilty of an offense under subsection 1 and 3, اوپر جو میں نے بات کی کہ وہ شخص جو ان آتھرائز طریقے سے کسی کو ٹریننگ دے رہا ہوگا تو اس پر کیا سزا بنتی ہے؟ جی ہاں, اس پر سزا ہوگی فار اے ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئرس, کم از کم 10 سال اس کی سزا ہوگی, اور اس کو فائن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. ٹریننگ ان ٹیررزم. ٹریننگ in terrorism. A person commits an offense if he provides generally or specifically any instruction or training in acts of terrorism. B. A person commits an offense if he receives any instruction or training in acts of terrorism or invites another specifically or generally to receive such instructions or training. C. A person guilty of an offense under subsection A and B shall on conviction be liable to imprisonment, either description for a term not less than 1 year and not more than 10 years, and fine. D. A person is guilty of an offense if he provides instructions or training in acts of terrorism to child and on conviction shall be liable or conviction to imprisonment of either description for a term not less than 1 year and not more than 10 years, and fine. ٹھیک ہے. E. A child commits an offense if he provides generally or specifically any instruction or training in acts of terrorism and on conviction shall be liable imprisonment for a term not less than 6 months and not more than 5 years. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو اوپر پڑھایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. A child commits an offense if he receives generally or specifically instructions or training in acts of terrorism and on conviction shall be liable to imprisonment for a term not less than 6 months and not more than 5 years. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں court کی. A court by which a person is convicted of an offense under this section may order the forfeiture. forfeiture سے مراد ضبط کر لینا کوئی بھی ایسی پراپرٹی which is considered to have been in the person's possession for the purpose connected with the offense. وہ پراپرٹی جس سے وہ سمجھے کہ ہاں یہ جو پراپرٹی ہے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے یہ جرم کرنے کے لیے, تو اس پراپرٹی کو ضبط کر لیا جا سکتا ہے after giving any person other than the convicted person who claims to be the owner or is otherwise interested an opportunity of being heard. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا سیکشن نمبر 21D بیل کے بارے میں بات کرتا ہے, جسے اردو زبان میں ضمانت کہا جاتا ہے. ناٹ ود اسٹینڈنگ دا پروویژنز آف سیکشنز. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان دفعات کی بات کی جا رہی ہے جو کہ 439, 491, 496, 497, 498, 498A and 563 ون آف کوڈ آف کرمنل پروسیجرز 1898 میں جو دفعات موجود ہیں. تو نو کورٹ ادر دین دا اینٹی ٹیررزم کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان شل ہیو دا پاور اور jurisdiction to grant bail or otherwise release an accused person in a case triable by an anti-terrorism court. کوئی بھی ایسا کیس جو کہ اینٹی ٹیررزم عدالت میں چل رہا ہے اس کی ضمانت کون سی عدالت دے سکتی ہے؟ جی ہاں, وہ نوٹ کر لیجئے, یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چل رہا ہے کیا اس کو ضمانت کوئی بھی کورٹ دے سکتا ہے؟ جی نہیں. اس کو اگر ضمانت لینی ہے یا تو وہ ہائی کورٹ سے رابطہ کرے گا یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کو کہیں اور سے ضمانت نہیں مل سکتی جو کہ کیس جاری ہوں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر. سیکشن 21E بات کرتا ہے ریمانڈ کے بارے میں. ریمانڈ کا لفظ اکثر آپ نے نیوز میں سنا ہوگا. where a person is detained for investigation, آپ نے یا انویسٹیگیشن آفیسر نے کسی شخص کو دھر لیا انویسٹیگیشن کے لیے, پکڑ لیا. ٹھیک ہے, اب جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر ایکسکلوڈنگ دا ٹائم آف دا جرنی, اب جرنی کیا, جہاں سے اریسٹ کیا ہے اور اس کورٹ کے درمیان جو
فاصلہ ہے اس ٹائم کے علاوہ اس کو ودن 24 آورس اسے اس شخص کو پروڈیوس کرنا ہوگا کورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے. اینڈ مے اپلائی فار ریمانڈ آف دی اکیوزڈ ٹو پولیس کسٹڈی. دوبارہ سے سن لیجئے کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر نے کسی شخص کو پکڑ لیا انویسٹیگیشن کے لیے, تو ودن 24 آورس وہ اس شخص کو کورٹ کے پاس پروڈیوس کرے گا اور اپلائی کرے گا اس کے ریمانڈ کے لیے. یہاں پر ایک اور بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو ٹوٹل پیریڈ ہوگا ریمانڈ کا وہ 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہو سکتا.